جب اس کی ہم نے بنیاد رکھی تھی تو میرے ماموں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بھی ادھر ہی تھے۔ ڈاکٹر صاحب ادھر سے ڈاکٹر بن گئے اور ہم ان کو کہتے تھے کہ لاہور چلیں، ادھر سے رابطہ ختم کر دیں۔ تو ماموں مرحوم کہتے تھے کہ نہیں، اس علاقے کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ اس وقت تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا اس کی کنڈیشن تھی اس علاقے کی۔ پانی کے اندر ہم نے وہ بنیاد رکھی، یہاں پانی پانی تھا اس وقت۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ہمت نہیں ہاری، جو بھی حالات آئے انہوں نے کوشش کی کہ میں اپنے والد کا یہ مشن پورا کروں گا۔ اور مجھے آج واقعی بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میرے کزن نے اس طرح کر کے اس علاقے میں عوام کے لیے کچھ کیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ زندگی میں کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے تو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کر دی تھی، ان کے بچے سارے سیٹ ہو گئے تھے۔ میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ انسان دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ پیدا ہو، وہ کھیلے، وہ ایجوکیشن لے، شادی کرائے، بچے پیدا ہوں اور ان کی شادیاں کرے، دیٹس اٹ۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے بھی بھیجا ہے۔ آپ کی زندگی دوسروں کے کام آنی چاہیے۔ میں خود بھی بڑی کوشش کرتا ہوں اس کے لیے، اور مجھے اس کام کے لیے بھی بہت خوشی ہے۔ آپ سب سے بھی میں کہوں گا کہ آپ کا گھر جو ہے وہ سمپل آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کے ارد گرد رہنے والے سارے لوگ آپ کی ذمہ داری ہیں۔ کوئی پریشانی میں ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مصیبت میں اگر ہے تو اس کی ہیلپ کریں، اس کو اس سے نکالیں، اس کو اس پریشانی سے نکالیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی میں ہے تو لوگ اسے اوائڈ کرتے ہیں، اور دوسروں کو بلکہ اس کی پریشانی کا اور بتاتے ہیں کہ یہ فلاں پریشان ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اس سے۔ اور دوسری بات جو میں ضرور کہوں گا کہ جو کام آپ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اس میں اللہ خوش ہوگا، اصل اجر اسی کا ہی ملتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ بھی یہ اجر مجھے نہیں، اجر ملے گا، یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں بندہ خوش ہوگا، میرے رشتہ دار خوش ہوں گے، میرے دوست خوش ہوں گے، تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کریں کہ اللہ کا حکم ہے یہ، کہ اگر آپ کو میں نے دی ہے تو اس میں ان کی مدد کریں۔ سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے، یہاں سے جاتا ہے تو صرف آپ کی نیک اولاد ہے، آپ کا صدقہ ہے اور آپ کے اعمال ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں اس میں مزید بھی کوشش کروں گا، خود بھی، اور بچیوں کے لیے ہے کہ مجھے بابی عائشہ نے ایک کہا تھا کام، تو وہ پروسیس میں ہے انشاءاللہ۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو پروفیشنل ٹریننگ کمیشن ہے، اس میں ہم نے اس کی رجسٹریشن جمع کروا دی ہے، تو جب بھی وہ ہو جائے گی اگلے سرٹیفکیٹس کے اوپر ان کا بھی ایک ریکگنیشن آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو اس میں 3 ماہ کے ساتھ ساتھ مزید کورسز ہیں، اس کو آپ جتنا مرضی ایکسپینڈ کریں۔ اس علاقے کی آئی تھنک یہ بھی ذمہ داری ہے، یہاں جو لوگ ہیں وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ اور ایک ماڈل لاہور میں چلا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سب بچوں کی ٹیوشن نہیں ہوگی، بٹ جب اس کو گروتھ ملی تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فی دے سکتے ہیں،
تو وہ اس لیے نہ دیں کہ جی یہ فری ہے، وہ اس لیے اس کو ہیلپ آؤٹ کریں کسی اور مد میں کہ اس کی جگہ پہ کچھ اور ایسی بچیاں بھی اکاموڈیٹ ہو جائیں گی جو ویسے نہیں کر سکتے. سے کہ ان کے پاس اگر 30 لوگوں کو ٹریننگ دینے کا پروگرام ہے یا سہولت ہے، تو اگر وہ لوگ جو دے سکتے ہیں وہ بھی اس میں ہیلپ آؤٹ کریں. اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا ماڈل رکھا ہے، اس طرح کا ہے یا نہیں، ابھی تو یہ خود سے کر رہے ہیں، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ اس ادارے کو ایک نئی شیپ ملے، اور اس پورے علاقے میں پہلے ہی اس طرح کا نہیں ہے، بٹ یہ یونیک ہو جائے آپ کے لیے. اور صرف یہ پروگرام نہ ہو، میں تو ان کو اور بھی بڑے پروگرامز کی لسٹ دیتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ سٹارٹ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگلے سال جب یہ فنکشن ہوگا تو انشاءاللہ یہ اس سے ڈبل نہیں ٹرپل ہوگا. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، زندگی سے تندرستی دے. عائشہ بھابی میرا خیال ہے سب سے زیادہ ان کی کنٹریبیوشن ہے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے.